السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا قربانی کے جانور کو وزن کے حساب سے بیچنا اور خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے بعض جگہوں پر قربانی کے جانوروں کو وزن کے حساب سے بیچا اور خریدا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو وزن کے حساب سے بیچنا اور خریدنا جائز ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مسئلے کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے قربانی کے متعلق اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اصولی بات ذہن میں رکھیں، جانور خواہ وہ قربانی کا ہو یا عام خرید و فروخت کا جانور ہو، یہ کوئی موزونی چیز نہیں ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو وزن کے حساب سے بیچا اور خریدا جائے، بلکہ یہ عددی چیز ہے، اس کو گنتی کے حساب سے بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک بکری اتنے روپے کی ہے، یہ دو بکریاں اتنے روپے کی ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ جانور کو وزن کے حساب سے بیچا اور خریدا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں کسی قسم کا دھوکہ اور جھوٹ نہ ہو۔ حالات کے ساتھ ساتھ اشیاء کی خرید و فروخت کی صورتیں بدلتی رہی ہیں۔ مثلا آج سے کچھ عرصہ قبل گندم جو ہے وہ وزن کے حساب سے نہیں بیچی جاتی تھی۔ وزن کے حساب سے گندم کی خرید و فروخت کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ گندم کی خرید و فروخت جو ہے ماپ کر ہوتی تھی، باقاعدہ اس کے برتن ہوتے تھے، ان کو بھر کر بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ لیکن جیسے حالات بدلے، آج جو ہے گندم جہاں بھی بیچی جاتی ہے تو وزن کے حساب سے ہی بیچی جاتی ہے۔ آج کل وہ ماپ کر بیچنے اور خریدنے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو تو اس کو اگر گنتی کے حساب سے بیچا جائے تب بھی جائز ہے، اور اگر جو ہے نا وزن کے حساب سے بیچا اور خریدا جائے تب بھی جائز ہے، اس لیے کہ اصل جانور کی خرید و فروخت میں اعتبار جانور کا ہے، پھر چاہے قیمت اندازے کے ساتھ طے کی جائے یا پھر قیمت وزن کے حساب سے طے کی جائے۔ لیکن اگر وزن کے حساب سے جانور کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے تو اس میں چند باتوں کا لازمی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، وزن بالکل واضح ہو، وزن کرنے میں کسی قسم کا دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ اور نمبر 2، قیمت پہلے سے طے ہو کہ 1 کلو اتنے روپے کا ہوگا، قیمت پہلے سے طے کر دی جائے۔ اور نمبر 3، جانور میں کسی قسم کا عیب نہ چھپایا جائے، اگر کوئی عیب ہے تو واضح طور پر اس کو بیان کر دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، یہ خرید و فروخت باہمی رضامندی کے ساتھ ہو۔ ان باتوں کا لازمی طور پر خیال رکھا جائے، پھر جانور وزن کے حساب سے بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے، خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، قیمت معلوم ہو، اور نمبر 2، چیز معلوم ہو۔ اب اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجہول ہے، یعنی قیمت مجہول ہے، تب بھی یہ خرید و فروخت ناجائز، اور اگر قیمت تو معلوم ہے لیکن چیز معلوم نہیں ہے جو خریدی جا رہی ہے یا بیچی جا رہی ہے، تب بھی بیع جائز نہیں ہے۔ لہٰذا قیمت پہلے سے طے ہو، وزن واضح ہو، اور کوئی عیب ہو تو وہ واضح طور پر بیان کر دیا جائے، اور یہ خرید و فروخت باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، تو پھر چاہے وہ جانور قربانی کا ہو یا عام خرید و فروخت کا جانور ہو، اس کو وزن کے حساب سے بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔